رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین رواہ مسلم۔ ماہ ربیع الاول کے اندر جیسا کہ تمام مسلمانان عالم جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم رعوف الرحیم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کی ولادت ہوئی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے متعلق اور آپ کی ولادت بسعادت کے متعلق کچھ گزارشات کرنا میں نے ضروری سمجھا۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ذات سے بڑھ کر حضور کی ذات پر اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ چیز ہمارے اندر آ جائے گی نا کہ ہر شخصیت سے بڑھ کر ہم حضور کی ذات کو اپنے لیے نمونہ اور اپنے لیے اسوہ حسنہ سمجھیں گے تو امت کے اندر بہت سارے مسائل اور اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ کاش کہ جو صحیح حقیقی معنی کے اندر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا جو اللہ کی طرف سے ہمیں حکم ہے، اس حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بندہ دنیا کے اندر جو بندہ مسلمان ہے، ایک مسلمان ہونے کی ناطے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر وہ بندہ خوش نہ ہوتا ہو۔ یہ ایک دیانتاً بات ہے، اس کے اندر کوئی بندہ کسی بھی مسلک کے ساتھ تعلق رکھتا ہو اور اس کو پتا ہو کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے اور حضور کی ولادت کے اوپر کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے خوشی نہیں، مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ قطعاً طور پہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس بندہ اگر یہ بندہ مسلمان ہے اور اس کو پتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بندہ مسلمان نہیں بنتا، جب تک لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتا تو بندہ تب تک مسلمان نہیں بن سکتا۔ لہذا جو مسلمان ہوگا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی بنیاد پر خوشی کا اظہار کرے گا۔ قرآن مقدس میں ایک آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا جہان کے اندر بہت سارے احسانات کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لیکن خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر جو اپنا احسان فرمایا نا، اس احسان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 164 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس احسان کا ذکر فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کر کے امت پر احسان کیا، حضور کی امت پر۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، البتہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے احسان فرما دیا علی المؤمنین، ایمان والوں پر احسان فرما دیا، اذ بعث فیہم رسولا، جب ان کے اندر اپنا رسول بھیجا، من انفسہم، جو انہی کے نفسوں میں سے تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ میرا ایمان والوں پر بہت بڑا احسان ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ احسان کیا اور میرے نبی کا کام کیا تھا، یتلو علیہم آیاتہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر ایمان والوں پر اللہ کی آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ایمان والوں کا تزکیہ فرماتے تھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حضور اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے تھے اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حضور سے پہلے البتہ یہ واضح ترین گمراہی کے اندر تھے۔ تو امت مسلمہ کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص تحفہ ہے مومنین کے لیے۔ تو لہٰذا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرنا یہ ہمارے اوپر فرض اور واجب ہے۔
ایک چیز یہاں پر ضروری بتاتا چلوں کہ جو عام طور پہ ذکر نہیں ہوتی، کہ امت مسلمہ کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بنیادی طور پر جو 5 حق ہیں، ان 5 حق کو بھی سنیے آج۔ یعنی امت پر حضور کے 5 حق ہیں بنیادی طور پر۔ وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلا حق تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان لایا جائے۔ حضور کی ذات پر ایمان لانا یہ سب سے پہلا حق ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بھی فرمان ہے اور جو آپ قرآن مقدس لے کر آئے ہیں اور جو آپ نے اپنی سنت کے ذریعے اپنی امت کو تعلیمات دی ہیں، ان تمام چیزوں کی تائید کرنا، یہ دوسرا حق ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے امت کے اوپر۔ یہ دوسرا حق ہے کہ آپ کی ہر بات کی تائید کرنا، یہ بھی امت کے اوپر حق ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور جب آپ اس حق کو پہچانیں گے تو پھر حضور کی شریعت کے اوپر کسی قسم کا کوئی بندہ اعتراض نہیں کر سکے۔ جیسے آج کتنے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں جی ہم ٹھیک ہے ہر بات کو شریعت کی اسلامیت کو مانتے ہیں، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بھائی آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اگر تمہارا اللہ کے نبی پر ایمان ہے تو حضور کی ذات پر ایمان لانے کے بعد حضور کا اپنی امت کا لیے، امت پر جو دوسرا حق ہے امت کے لیے کہ حضور کے اوپر ایمان لانا، اور ایمان لانے کے بعد یہ کہ حضور کی ہر بات کی تائید کرنا، کسی قسم کا اعتراض نہیں اسلام کے اوپر پھر وہ بندہ کر سکتا۔ تیسرا حق یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ محبت کرنا، اور اس قدر محبت کرنا کہ آپ کی محبت کے سامنے کسی اور کی محبت کسی کاتے میں بھی نہ آئے۔ لہذا مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کسی بندے کا اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہے حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ جب تک میں اس کے ہاں اتنا محبوب نہ بن جاؤں کہ اس کے دل میں محبت اس کے والد سے بھی زیادہ آ جائے، اس کی اولاد سے بھی زیادہ آ جائے، والناس اجمعین، یہاں تک کہ سارے لوگوں سے بڑھ کر جب تک اس بندے کو میں خود محبوب نہ ہو جاؤں تب تک اس بندے کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنا یہ تیسرا حق ہے امت پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ محبت ہو، اور محبت کا درجہ کیا ہونا چاہیے کہ دنیا میں حتیٰ کہ والدین سے بڑھ کر، بچوں سے بڑھ کر، والناس اجمعین، دنیا کے سارے انسانوں سے بڑھ کر جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ چوتھا بنیادی حق جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو امت پر وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنا، محبت کے ساتھ تعظیم بھی ہے۔ تعظیم کا مطلب کیا ہے کہ ہر معاملے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو سامنے رکھا جائے، اور تعظیم کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جہاں پر ایک انسان کی اپنی خواہش ہے اور ایک اللہ کے نبی کی سنت کا معاملہ ہے تو بندہ اپنی خواہش کو چھوڑے، حضور کی سنت پر عمل کرے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم ہے۔ جہاں جہاں اپنی خواہشات آتی جا رہی ہیں ان خواہشات کو چھوڑا جائے گا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اعداؤں کو اپنایا جائے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو دیکھا جائے گا، آپ کے اقوال کو دیکھا جائے گا، آپ کے افعال کو دیکھا جائے گا، آپ کے اعمال کو دیکھا جائے گا۔ تو حضور کے اقوال کو دیکھ کر زندگی گزارنی، افعال کو دیکھ کر زندگی گزارنی، اعمال کو دیکھ کر زندگی گزارنی، اور اپنی خواہشات کو چھوڑتے جانا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم بھی دل کے اندر ہے۔ اس لیے کہ جب تک حضور کی تعظیم ہمارے دلوں کے اندر نہیں آئے گی نا تب تک ہماری زندگی سنت کے مطابق نہیں آ سکتی۔ اس لیے کہ جب عظمت ہوتی ہے تو اعمال کرنے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چوتھا بنیادی حق یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہر مسلمان کے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ پانچواں حق جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا امت مسلمہ پر یہ ہے وہ یہ ہے کہ ساری امت مسلمہ جب وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرے۔ یہ 5 بنیادی حق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد المصطفیٰ المرتضیٰ،
اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے امت مسلمہ پر۔ یہ 5 بنیادی حق ہے۔ جب یہ 5 بنیادی حق ہم ادا کریں گے تو ہماری زندگی خود بخود قرآن و سنت کے مطابق ہوتی چلے گی۔ لہٰذا اب یہ چیزیں جو ہے نا، وہ 5 چیزیں میں نے عرض کی ہیں، ایک تو ان کے مطابق اپنے آپ کو بنانا پڑے گا۔ دوسری یہ بات کہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ علیہ السلام کی ولادت ہے، تو حضور کی ولادت کی بنیاد پر ظاہری بات ہے کہ حضور اللہ کے نبی ہے، خاتم الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، امام المرسلین ہے، خاتم الانبیاء ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام محبوب رب العالمین ہے۔ اتنا بڑا حضور علیہ السلام کا مقام ہے، تو حضور کی ولادت جو ہے، آپ علیہ السلام کی ولادت اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے کہ حضور کی ولادت کے موقع پر بھی شریعت کے احکامات کے مطابق انسان کی خوشی ہونی چاہیے۔ یعنی اگر اللہ کے نبی کی ولادت کا تذکرہ ہے تو اللہ کے نبی کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر ایمان آیا ہے، اللہ کے نبی کی وجہ سے ہمیں قرآن ملا، اللہ کے نبی کی وجہ سے ہمیں سنت ملی ہے۔ آج جو کچھ بھی علماء بن رہے ہیں، آج جتنے مفتیان کرام بنے ہوا، وہ سب کچھ تو اللہ کے نبی کے واسطے کی وجہ سے بنا ہوا نا۔ آج ہم قرآن پڑھ کر عالم بنتے ہیں، حدیث پڑھ کر عالم بنتے ہیں، تو یہ قرآن اور حدیث حضور علیہ السلام کے صدقے کے اندر ہی تو ہمیں ملا ہے۔ لہٰذا یہ اس بات کا درس دیتی ہے کہ آپ علیہ السلام کی جو ولادت ہے، اللہ کرے کہ وہ لوگ جو سنجیدہ لوگ ہیں، سنجیدہ علماء کرام ہیں، وہ تو الحمدللہ وہ کسی بھی مسلک کے ساتھ منسلک ہو، وہ شریعت کے مطابق بات کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کرتے کہ آپ علیہ السلام کی ولادت ہے تو ڈھول لے کر بازاروں کے اندر بجائے جائے۔ سنجیدہ علماء کرام کبھی اس بات کی دعوت نہیں دیں گے کہ آپ 12 ربیع الاول کا نام لے کر، میلاد النبی کا نام لے کر آپ گلی محلے کے اندر شور و گل مچانا شروع کر دیں۔ علماء کرام کبھی اس بات کی دعوت نہیں دیں گے کہ آپ اگر لائٹنگ کر رہے ہیں تو لائٹنگ آپ جو ہے نا وہ بجلی چوری کر کے لگائیں۔ یہ وہی لوگ عام طور پہ اس طرح کی دعوت دیتے ہیں جو بیچارے سنجیدہ علماء کرام نہیں ہوتے، چند ایک کتابیں پڑھ رہی ہیں، بس لوگوں کو لگایا ہوا بھی ٹھیک ہے جی، محبت رسول کے اندر جو سارا کچھ کرتے جاؤ۔ نہیں، ہم نے حضور کی محبت، اچھا اس پر مثال دی جاتی ہے کہ 14 اگست مناتے ہیں، اپنی سالگرہ مناتے ہیں، تو حضور کی ولادت منانے پر کیوں نہیں خوشی کی جا سکتی؟ ایک تو ایسے لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا کا خوف کھاؤ، تم حضور کی ولادت کو اپنی ولادت کے ساتھ مثال دے رہے، تم آپ علیہ السلام کی ولادت کو سالگرہ کے ساتھ ملا رہے ہو۔ یعنی اس وجہ سے ہم ولادت باسعادت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ میلاد کہ ہم سالگرہ مناتے ہیں یا ہم اپنی ولادت کی خوشی کرتے ہیں، نہیں، ہم آپ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں پر احسان فرما دیا اپنا محبوب علیہ السلام عطا کر کے۔ ہم تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو ہمیں عطا کر دیا ہے، ہم اس بنیاد پر آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا تذکرہ کرتے ہیں، حضور کی عظمت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہم کوئی سالگرہ کی وجہ سے نہیں کرتے، ہم اپنی پیدائش کے ساتھ مثال دیتے ہوئے نہیں کرتے۔ یہ کمزور دلائل ہے، کمزور مثالیں ہیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ مثالیں نکال کر پھر لوگ جو ہے نا وہ اپنے کام بیچ میں اور بھی نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی ہر مسلمان کو خوشی ہے، لیکن کچھ لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے شریعت کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ کسی صورت کے اندر بھی جائز نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا ہے کہ میں باجوں کو ختم کر دوں، گانے کے آلات کو ختم کر دوں، باجوں کو ختم کر دوں۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام تو فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس لیے کہ میں گانوں کے آلات کو اور باجوں کو ختم کر دوں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو آپ علیہ السلام کی ولادت کا نام سن لے کر، میلاد النبی کا نام لے کر باجے بجا رہے ہیں اور ڈانس کر رہے ہیں، اور بھائی نکلے آپ بازاروں کے اوپر کیا کچھ کر رہے ہیں۔ لہذا سنجیدہ علماء کرام سے گزارش ہے کہ ان لوگوں کو سمجھایا جائے
کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے میلاد کا نام لے کر حضور کی ولادت کا تذکرہ کرنا ہے تو قرآن مقدس کی تلاوت ہونی چاہیے، مساجد کے اندر محفلوں کا انعقاد ہونا چاہیے، آپ علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام کثرت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، حضور کے ساتھ محبت کے واقعات، صحابہ کرام کی محبت کے واقعات بیان کیے جائیں، اولیاء کرام کے محبت کے واقعات کو بیان کیا جائے، تاکہ امت کے اندر جو ہے نا وہ حضور کی محبت اجاگر ہو، حضور کی محبت کا اظہار نظر آتا ہو۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ لوگ بازاروں میں نکل رہے ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد کے اندر ہے، بڑی محبت کا اظہار ہے، لیکن نماز کا وقت ہوتا ہے تو چند ایک لوگوں کے علاوہ باقی سارے جو ہے نا وہ بھاگ جاتے ہیں۔ یہ محبت رسول ہے۔ آیات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی ہے تو حضور کی جیسے ہی ولادت ہوئی ہے تو حضور کی ولادت ہوتے سار آپ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا تھا۔ تو حضور پیدا ہوتے سار اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں، یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا حضور علیہ السلام دینا چاہتے تھے امت کو کہ اب سجدہ صرف اللہ کی ذات کو کیا جائے گا، بتوں کو سجدہ ختم ہو جائے گا، چاند اور سورج کو سجدہ ختم کر دیا جائے گا، بتوں کو سجدہ نہیں ہوگا، آگ کی پوجا نہیں کی جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے تو پیدا ہوتے سار سجدہ کیا تھا۔ یہ امت کو سبق تھا کہ لوگ اللہ کے گھروں کی طرف آئے گا، لیکن آج بازاروں کے اندر تو رش ہے، ہر جگہ پر شور و گل مچایا جا رہا ہے، لیکن جب اللہ کے گھر کی بات آتی ہے، مساجد کی بات آتی ہے تو نماز پڑھنے کے لیے تو بندہ نظر نہیں آتا، اور میلاد کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہے نا وہ بیچ میں داخل کر لی جائے گا۔ اور یقیناً لا شک لا ریب اس کے اندر میں یہ نہیں کہتا کہ بھی فلاں مسلک کا قصور ہے، نہیں، اس میں علماء کرام کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کو رواج دے کر لوگوں سے پیسہ اکٹھا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ بہت سارے سنجیدہ علماء کرام نے اس کو رد بھی کیا ہے۔ لہذا آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کی اگر واقعتاً ہمیں خوشی ہے اور ہمیں حضور کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے تو وہ قرآن مقدس کی تلاوت کر کے کریں، حضور کی ذات مبارکہ پر درود و سلام پڑھ کے کریں، حضور کے ساتھ محبت کریں۔ اس میں کوئی مسلمان کی کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتا۔ کہتے جی فلاں لوگ اعتراض کرتے، کس بات پر بھی اعتراض کرتے؟ جی ہمارے میلاد کے منانے پر، بھئی جب محفل میلاد کے اندر لوگ ناچ رہے ہوں گے اور ڈیک چل رہے ہوں گے، بازاروں میں حوروں کو بٹھا کر رکھا جائے گا اور بانسیں اور بازیاں بجائی جائے گی، تو بھئی ہر غیرت مند جو مسلمان ہوگا وہ اعتراض کرے گا کہ یار تم لوگ اللہ کے نبی کے میلاد کا نام لے کر حضور کے میلاد کے ساتھ کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ وہ اعتراض نہیں کر رہا، تم لوگ اعتراض کروا رہے ہو۔ لہذا اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اظہار محبت کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن کاش کہ جو ہم اظہار محبت کرتے ہیں تو اظہار محبت کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر عمل بھی آ جائے۔ آج ہزاروں لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ہیں، اب دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، 12 ربیع الاول کے دن لوگ کھانا کھلاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، یہ حضور کے ساتھ محبت کی نشانی ہے۔ ربیع الاول کے اندر کھانا کھلائیں، آگے کھلائیں پیچھے کھلائیں، حضور کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے کا کھانا کھلاتے ہیں، یہ سمجھ آتی ہے کہ واقعتاً کوئی نیکی کی جا رہی ہے۔ آپ صدقہ خیرات کریں 12 ربیع الاول کے دن، یہ نشانی ہے کہ حضور کے ساتھ محبت ہے۔ آپ غریب لوگوں کو کچھ کھانا کھلا دیں، آپ غریبوں کو کپڑا لے کر دے دیں، آپ قرآن مقدس کی تلاوت کر لیں، آپ مدرسے میں بچوں کو کپڑے لے کر دے دیں، انہیں کھانا کھلا دیں، یہ وہ ساری چیزیں، وہ ساری عادات ہیں کہ جن عادات سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتے ہیں اور اللہ کے محبوب علیہ السلام بھی راضی ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت جو ہے وہ اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ ہم اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ذات پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور حضور کے ساتھ محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور محبت کے دعوے کے اندر جو ہے وہ کمزوری ہے ہماری۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر آپ علیہ السلام کی کامل محبت نصیب فرما دے
اور جو ہم کمی پیشیاں کرتے ہیں اور جو میلاد کے نام پر ہم اپنی طرف سے خرافات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔